رب العالمین کے ہم سب پر احسانات لاتعداد انگنت اور بے شمار۔ ہماری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین پر رب رحمان و رحیم کے احسانات بہت ہی زیادہ۔ انہی احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کریم نے جہاں مردوں اور خواتین کے لیے اپنے احکامات نازل فرمائے تو دونوں کا اکٹھے ذکر کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، مرد عورتیں سب کے لیے ایک حکم۔ لیکن کچھ باتیں ایسی اپنے کلام پاک میں بیان کی جس میں خواتین کو خاص طور پر اپنے خطاب مبارک کے لیے منتخب کیا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ ایک گھر والا اپنے کنبے کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے بات کرتے کرتے یہ کہے یہ بات منی کے لیے ہے، تو منی کا سر اونچا ہوگا بھی نہیں کہ بابا نے بات کرتے کرتے مجھے جدا بھی ذکر کیا۔ تو رب کریم نے ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، خواتین کو جہاں مردوں کے ساتھ خطابات میں شریک کیا وہاں ان کے لیے الگ سے بھی کتنی ہی باتیں فرمائیں۔ ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات جس کا ذکر 22واں پارہ سورہ احزاب آیت کریمہ 59 اس میں فرمایا، آج کی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو اسی کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ ٹھیک بات ٹھیک انداز سے اور دل کی گہرائی سے اپنی بیٹیوں، بہنوں اور مرد حضرات کے روبرو پہنچا دو، اور اس بات کا کہنے اور سننے والوں کے لیے اللہ کریم دنیا و آخرت کی خیر، سعادت اور رحمتوں کا سبب بنا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد عالی سماعت فرمائیے، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال دیں۔ کیا حکم خاص ہماری عورتوں، ہماری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو عطا فرمایا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال دیں۔ اللہ خوش نصیب سب کو بنائے، لیکن کچھ لوگوں نے، اللہ ہم پر ان سب پر رحم کرے، اس ارشاد رب العالمین کو بہت زیادہ اپنی اصل حالت سے ہٹا دی کہ اس کی روح وہی نہ رہ جائے۔ آئیے اس ارشاد رب العالمین کو سمجھنے کی چند ایک بہوالا ثابت شدہ باتوں سے عاجزانہ انہیں کی توفیق سے کریں، اور میری بیٹیاں خصوصاً توجہ فرمائیں۔
اوڑھنیاں کس طرح اپنے اوپر ڈالیں. ایک تفسیر ہے اپا جی کی، ایک ہے بٹی صاحب کی، ایک ہے فلاں کی، ایک فلاں. سب چھوڑیے. جس زمانہ مبارک میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس زمانہ مبارک کے لوگوں نے جن پر آیت شریفہ نازل ہوئی ان سے سنی اور ان کے روبرو عمل کر کے دکھایا. آئیے ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اس حکم ربانی کی تعمیل کس طرح کی. آپ میرے ساتھ چل رہے ہو یا رہ گئے؟ بولو یا افطاری کی طرف یہ بھی توجہ ہے؟ بولو ساتھ میرے. اس سلسلے میں پہلی بات، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہیں، کچی بات بٹی صاحب نہیں مانتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت کی. انہوں نے فرمایا، بلکہ فرمانے کی بجائے کہتا ہوں انہوں نے اللہ سے دعا کی. پوری توجہ فرمائیے. اللہ ہجرت کرنے والے پہلے لوگوں کی خواتین پر اپنی رحمتیں نازل. آمین. سب کو زور سے آمین. اور ہمیں بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلے. آمین. اور پھر ان پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا. آمین. اب اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دل کی گہرائیوں سے کیا چاہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. شاید بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو حیثیت دیتے. دعائیں بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں، بیٹوں کا نمبر بعد میں آتا. کیوں چوئی صاحب ایسے ہی ہے کہ عرض کی اپنے اللہ سے، اے اللہ پہلے مہاجرین کی خواتین پر اپنی رحمتیں نازل فرما. آمین. کیوں کہا، یہ کیوں دعا کی؟ کہ جب حکم آیا یعنی پردے کا، سورہ النور میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال دیں. اوڑھنی کہاں ہوتی ہے؟ بول رہے ہیں یا کشمیری بازار میں کہیں اور ہوتی ہے؟ اپنی اوڑھنیاں کہاں ڈالیں؟ تو یہ کہاں سے جائے گی؟ کدھر سے آ جائے گی؟ شیخوپورہ روڈ پہ جائے گی؟ یہ سر ہے یا کہیں اور سر ہے؟ بولتے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. حضرت رومال دو اپنا. بے ادبی معاف کرنا، نام بھی معاف کرو. اوڑھنیاں سر پہ ہوتی ہے تو سر سے اوڑھ کہاں ڈالو؟ سینوں پہ. وایا کوئی اور روٹ ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ زور سے بولو. اتنی کچوریاں کھلاتے ہیں اور آواز آئی کوئی. فرمایا اما عائشہ نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے ان سے عرض کی اور بات کو بیان کیا. انہوں نے اپنی اوڑھنیاں، جب یہ حکم آیا اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ مارو، لگا لو، تو کیا کیا؟ انہوں نے اپنی چادروں کو چیرا، اپنی چادروں کو چیرا. اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ ان کی سب سے جو موٹی چادریں، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، شیطان نے کہاں کہاں
ہمیں دھوکہ دیا ہے. اگر سی تھرو ہو پردہ تو وہ پردہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ اور اب سی تھرو پردہ نہیں، شرٹس بھی سی تھرو ہے. انا للہ و انا الیہ. ایسے ہی ہے یا کچھ اور؟ شدید سردی ہے، فنکشن ہے، سی تھرو کے بغیر فنکشن میں نہیں جانا. انا للہ. اور انہوں نے اپنے اوپر کے پردے کے لیے کیا کیا؟ سنن نبی داؤد میں انشاءاللہ میری طرف سے اپنی سب سے موٹی چادروں کو، سب سے موٹی چادروں چیرو، فاختمرنا بہا. فاختمرنا، اس کے ساتھ اختمار کیا. اختمار کیا ہے؟ اختمار میں ترجمہ نہیں کرتا، بٹی صاحب نہیں کرتے، حافظ ابن حجر کم و بیش 600 سال پہلے فوت ہوئے. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح 14 حصوں میں لکھی. الحمدللہ کتاب موجود. اور محدثین کا اتفاق ہے کہ ان ایسی شرح نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ بعد میں لکھی. انہوں نے ترجمہ کیا فَغَطَّيْنَا وُجُوهَهُنْ. ان پاکباز عورتوں نے، پاکباز تشریح میں ہے، ان عورتوں نے، پہلے مہاجرین کی جو عورتیں تھیں انہوں نے کیا کیا؟ ان اوڑھنیوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. اب جو آپا جی دورہ تفسیر کروا رہی ہے، کہتی ہے چہرے کا پردہ نہیں، اس کی بات ٹھیک ہے یا صحابیات کی؟ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان کے لیے یا اس کے لیے؟ ان کے لیے. اللہ اس آپا جی کو ہدایت. آمین. کہ آپا جی اللہ ان پر رحمت کرے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن مفتی بن کے اپنا بھی اور جن کو تعلیم دے رہی ہے ان کا بھی ستیہ ناش کر. اپنی حدود میں رہ، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلا. اب تو فتویٰ کہاں سے دیتی ہے؟ مہاجرات کی بیویاں عہد مبارک میں پردے کا حکم یہ سمجھیں کہ چہروں کو ڈھانپنا ہے، اور سمجھے نہیں کریں وہ ٹھیک ہے، یہ آپا جی ٹھیک ہے. آئیے خواتین کے دوسرے گروپ کے بارے میں سنتے ہیں. مدینہ طیبہ میں مسلمان عورتیں اس وقت 2 قسم کی تھیں. ایک ہجرت کر کے آنے والی اور دوسری مدینہ کے مسلمانوں کی عورتیں، انصار کی عورتیں اور مہاجروں کی عورتیں. اب ان کی بات سنیں. امام ابن ابی حاتم نے صفیہ بنت شیبہ رحمہ اللہ سے روایت کیا، یہاں بھی بات اماں عائشہ کی اور وہاں بھی بات اماں عائشہ کی. اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ فضیلت والی عورتیں نہیں دیکھی. وہ اللہ کی کتاب کی بہت زیادہ، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والی اور اس پر ایمان لانے والی تھی. سبحان اللہ. جب آیت کریمہ نازل ہوئی پردے کی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کیا ہوا؟ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ آیت کریمہ سنائی، اور سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت رات کا تھا. حضرات صحابہ اپنے گھروں میں پلٹے. ہر شخص نے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں، گھر والوں، جو تھی خاتون، اس کو یہ حکم رب العالمین سنایا. رات کو عشاء کے بعد کی بات. اب کیا ہوا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں
انصاریوں کی عورتیں ہر ایک اپنی چادر کی طرف اٹھی، اس کو چیرا، اس کا پردہ بنایا، گھونگھٹ بنایا، اور صبح کے وقت ایسے تھا جب وہ فجر کی نماز میں آئی گویا کہ ان کے سروں پر کالے کبے بیٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اوپر سے نیچے تک سیاہی سیاہ، کہیں کوئی چہرہ وہرہ نظر آیا؟ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت کی خواتین، ان کا پردہ کیسے تھا؟ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، بیان کرتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی، سواریوں پہ سوار تھی، راستے میں جہاں اور کوئی سواری نہ ہوتی ہم اپنے پردوں کو اپنے چہروں سے ہٹا کے رکھتے۔ آج بھی مدینہ طیبہ سے مکہ شریف جائیں تو اگرچہ اب بہت فرق ہے، لیکن درمیان میں ایسی جگہ آتی ہیں جہاں کوئی دور دور تک نہیں، تو اس زمانے میں کیا کیفیت تھی؟ جا رہے تھے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں جب ہمارے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا تو ہم میں سے ایک اپنی اوڑھنی کو اپنے چہرے کے اوپر گرا لیتی۔ بات واضح ہو رہی ہے جی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان عورت کا جو احرام ہے اس میں چہرہ کیا ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین، انہوں نے امت کے لیے کیا نمونہ دیا کہ احرام کی حالت میں بھی جب غیر محرم اجنبی شخص آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ چہرہ ڈھانپ لینا، بولو۔ چہرہ ڈھانپ۔ تو جس بی بی جی کا پہلے چہرہ ننگا ہے کہ یہ چہرے کا پردہ ہی نہیں، وہ کیا کرے گی؟ اما عائشہ بیان کرتے ہیں جب قافلہ گزر جاتا ہم اپنی چادروں کو پھر چہروں سے ہٹا۔ اب توجہ فرمائیے میری بیٹیاں، توجہ کریں، یہ جو قافلہ نبویہ تھا صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی خواتین تھیں، کس کے ساتھ تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اور انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ ٹھیک ہے۔ آئیے چوتھی بات خود اما عائشہ کی سنتے ہیں، صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی کیفیت، اپنا واقعہ بیان کریں، ان پہ جو تہمت کا واقعہ، مشہور واقعہ، مفصل واقعہ، اس کا وہ حصہ جو ہمارے سبق کے مطابق سارا قافلہ چلا گیا، اما عائشہ بچھڑ گئی، جہاں تھی انہوں نے سوچا وہیں رک گئے کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو یہیں آئیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، کہ تم پیچھے آؤ، قافلے سے جو بچھڑ جائے یا جو ساز و سامان رہ جائے، وہ بچھڑا ہوا مسافر یا وہ ساز و سامان لے کے آ جائے۔ پوری توجہ کیجئے، شاید اللہ کی توفیق سے میں بات واضح کر پاؤں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب صفوان وہاں پہنچے جہاں اما عائشہ تھی تو کیا ہوا؟ اما عائشہ کہتی میں سو چکی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی، اور سونے کی حالت میں یہ تشریح میں کہہ رہا ہوں، بیٹیوں کا پردہ اپنی جگہ سے کھسک جاتا ہے یا رہ جاتا ہے؟ کبھی کھسکتا ہے کبھی نہیں کھسکتا، تو اما عائشہ کا پردہ کھسکا ہوا،
اما عائشہ بے کتنی تفصیل ہے اللہ کی فضل و کرم سے. اب نہ ماننا کوئی چاہے تو اس کا علاج. اما عائشہ کہتی ہیں جب صفوان آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا کہ میرا چہرہ کھلا تھا، اور سنیے فرماتی ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا. کیوں پہچانا؟ بیان کرتی ہیں کہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ جی جی. کب دیکھا تھا؟ بولو زور سے. پردے کے احکامات نافذ. یعنی پردے کے بعد تو دیکھنے کی کوئی سبیل نہ تھی. کب دیکھا تھا؟ پردے کے احکام سے پہلے. انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. میں اٹھ گئی اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے چہرے کو اپنی اوڑھنی سے چھپا لیا. میری بیٹیوں بہنوں پوری توجہ کرو. اما عائشہ نے کیا جو کیا وہ غلط کیا؟ جواب دیتے جاؤ. صحیح کیا. اہل بیت کی خواتین نے احرام کی حالت میں جو کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا. انصار کی عورتوں نے جو کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا. مہاجروں کی عورتوں نے جو کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ صحیح کیا. اب اگر انہوں نے غلط کیا تو پھر ابا جی کی بات ٹھیک، اور اگر انہوں نے ٹھیک کیا ہے تو ابا جی کو اللہ ہدایت دے اور اس پر رحم کرے. مزید توجہ فرمائیے. جب کوئی شخص کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے تو شریعت نے اجازت دی. کس بات کی؟ کیا دیکھے گا؟ چہرہ تو پہلے ننگا، تو اب کیا دیکھے؟ خواب دیکھے گا. اتنی بڑی فلسفے منطق کی بات ہے. ہاں جب ارادہ ہو نہیں ماننا تو پھر 100 بات بھی بے اثر ہے. یہاں بقیہ 5 منٹ میں 2-3 باتیں سنیں اور اس پہ انشاءاللہ بات ختم کر دیں. بعض بیٹیاں اللہ انہیں ہدایت دے، ان کا رحم کرے. آمین. اللہ ان کو ہدایت بھی دے اور رحم کرے. وہ کیا کرتی ہیں کہ میں راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتی ہوں. اللہ تجھے ہدایت. آمین. تیرا معاملہ علام غیوب سے ہے، سینے کے چھپے ہوئے بیدوں کو جانتا ہے. یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں یا دکھانے کے لیے؟ نہیں، جو کھولتی ہیں دیکھنے کے لیے دکھانے کے لیے؟ دکھانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شرم سے سر جھک جائے، لیکن تب جب سینے میں شرم مکمل میک اپ ہو، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کروں، مکمل میک اپ ہو، کالا سیاہ نقاب ہو اور خوب پریس کیا ہو کہ اس کی جان نکل جائے. ایک دفعہ پریس کرتی ہیں ان کا بڑھ کرتی ہیں تاکہ اس میں جو ہے جان اچھی ہے کہ نکل بھی جائے. تو وہ جب یہ صورت بنتی ہے تو چہرہ کھولنے میں کشش زیادہ ہے یا اس میں زیادہ کشش ہے؟ اللہ سے ڈر. شیطان کی چال نہ چل. اللہ شیطان کو بھی جانتا ہے، اس کی چالوں کو بھی جانتا ہے. اور تو مسلمان بیٹی ہے، تیری بڑی شان ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ سب کھوٹی باتیں، سب کھوٹی باتیں ہیں. اور یہ بھی جو آنکھیں نکالنے والی پالیسی اتنی دیر ہے جب تک دادا جیتا ہے. دادا مرے، بابا مرے، اس کو بھی پھینک. یا اپنے محلے میں آئے بی بی فاطمہ بننے کی کوشش کرتی، اور جب وہاں باڑا مارکیٹ میں جائے تو پھر کیا؟ یہ شیطانی چالیں، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے بے شک. ان چالوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سیدھا سادہ مہاجروں کی خواتین والا، انصار کی خواتین والا، آل بیت کی خواتین والا
عائشہ صدیقہ کا پردہ رضی اللہ عنہن اجمعین وہ کرے، انشاءاللہ جنت میں ان کے ساتھ جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور بات، بعض بیٹیاں اللہ پر رحم کرے، اتنا باریک پردہ، یہ پردہ ہے، پردہ چھپانے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے تو نہیں۔ اور پھر پردہ میں بعض بیٹیاں اتنا سنگار کرتی ہیں، اور پردہ پردے والی بات ختم ہو جاتی۔ یہ گھونگھٹ، یہ اوڑھنی، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خواتین میں اللہ نے کشش کی، زینت ہے، بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ اور اضافہ کرے۔ سب کچھ کو چھپانے کے لیے اب یہ جو اوڑھنی ہے، برقع ہے، یہ ہے، اس کو مزید ابھارنے کے لیے ہو تو اس کو کون کہہ کے پردہ ہے؟ اور پھر برقع میں چونے، اس سے پردہ چھپتا ہے، اور پھر اتنا ٹائٹ کہ جیسے شیروانی ہو لکھنؤ کے بھیا کی۔ کیا ہے یہ دغا فریب اللہ کو کچھ دھوکہ نہ دے پائے گا۔ اس کا نقصان سوائے ہمیں، ہماری بیٹیوں کے، اور کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو اللہ کے احسانات کی قدر کرنے، ان کو جاننے پہچاننے اور اب ان کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے۔